عزرا اور نہمیہ کی کتب بائبل کے زیادہ تر نئے تراجم میں یہ کتابیں الگ الگ ہیں، لیکن یہ تقسیم اس کے لکھے جانے کے بہت بعد میں ہوئی تھی۔ شروع میں یہ ایک ہی مصنف کا متحدہ تحریری کام تھا۔ کہانی بابل کے ہاتھوں یروشلم اور اس کی ہیکل کی تباہی اور بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے لے جانے کے بعد کے وقت سے مرتب کی گئی ہے، اور یہ کتاب تقریباً 50 سال بعد کا ذکر کرتی ہے اور ہمیں کچھ اسرائیلیوں کے یروشلم واپس آنے کا اور پھر شہر کی تعمیر نو اور ان کی زندگیوں کے متعلق بتاتی ہے۔ خصوصاً کتاب 3 اہم رہنماؤں پر روشنی ڈالتی ہے جو تعمیر نو کی کوشش کی قیادت کر رہے تھے۔ آپ کے پاس زربابل، پھر عزرا اور پھر نہمیہ ہے، اور کتاب کا ڈیزائن ہر رہنما کی کوششوں پر مرکوز ہے۔ زربابل لوگوں کے ایک بڑے گروہ کو ہیکل کی تعمیر کے لیے یروشلم واپس لے جاتا ہے، پھر تقریباً 70 سال بعد عزرا توریت کی تعلیم دینے اور قوم کی تعمیر نو کے لیے یروشلم پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد نہمیہ آتا ہے جو یروشلم کی فصیلوں کی تعمیر نو کی قیادت کرتا ہے، اور یہ تینوں کہانیاں متوازی طور پر مرتب کی گئی ہیں۔ ہر کہانی کا آغاز فارس کے بادشاہ سے ہوتا ہے جسے خدا ترغیب دیتا ہے کہ ایک رہنما کو یروشلم بھیجے، اور پھر وہ وسائل اور امداد پیش کرتا ہے، اور پھر ہر رہنما کو اپنی کوششوں میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن پر وہ غالب آتے ہیں، لیکن ایک طرح سے یہ تینوں حصے ایک مخالف ماحول کی طرف جاتے ہیں۔ آئیے اسے یاد رکھیں اور دیکھیں کہ یہ ایک ساتھ کیسے کام کرتا ہے۔ کہانی کا آغاز فارس کے بادشاہ خورس کے ایک فرمان سے ہوتا ہے، اور خدا اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ اسیروں کو واپس یروشلم جانے اور ہیکل کی تعمیر نو کرنے کی اجازت دے، اور مصنف کہتا ہے کہ یہ یرمیہ کے وعدے کو پورا کرتا ہے کہ جلا وطن لوگ ایک دن یروشلم میں واپس آئیں گے۔ اب اس تکمیل کو چاہیے کہ ہماری امیدوں کو بہت سے دیگر نبوتی وعدوں میں متحرک کرے کہ جلا وطنی ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ ہمیں داؤد کی نسل سے ایک مستقبل کے مسیح بادشاہ کی امید ہے۔ ہمیں ہیکل کی تعمیر نو کی امید ہے جہاں خدا کی حضوری اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے گی۔ خدا کی بادشاہی کی امید جو سب قوموں پر آئے گی اور اس کی برکات نازل کرے گی جیسا اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا۔ اور اس طرح یہ ساری امیدیں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم زربابل کی کہانی پڑھتے ہیں۔ اس کے نام کا مطلب ہے بابل میں پیدا ہوا۔ وہ بابل کی قید میں پیدا ہونے والی نسل کی نمائندگی کرتا ہے اور یروشلم واپس آنے والے اسرائیلیوں کی کھیپ کی قیادت کرتا ہے۔ وہاں آباد ہونے کے بعد وہ قربانیاں گزراننے کے لیے مذبح بناتے ہیں اور بعد ازاں ہیکل کی تعمیر نو کرتے ہیں۔ ہیکل کا سنگ بنیاد رکھا جانا اور مخصوصیت اہم لمحات ہیں۔ خیمہ اجتماع اور ہیکل کی مخصوصیت کی پرانی کہانیاں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ تب کی بات ہے جب خدا کی حضوری کا آتشی بادل اترتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ سکونت کرتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا۔ اور اس طرح جب کچھ لوگ اس نئی ہیکل کے متعلق خوش ہیں جن بزرگوں نے سلیمان کی ہیکل دیکھی ہوئی تھی، دکھ میں روتے ہیں۔ یہ ان کے شاندار ماضی یا مستقبل کی امیدوں جیسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہیں پر ہمیں مخالفت کی پہلی کہانی ملتی ہے، اور یہ بہت عجیب ہے۔ وہ اسرائیلی جنہیں اسیر نہیں بنایا گیا تھا، ان کے بچوں کے بچے جو ایک لمبی مدت سے اسرائیل میں رہ رہے تھے، انہوں نے ہیکل کی تعمیر نو میں مدد کرنے کی پیشکش کی، اور زربابل انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارا ہیکل میں کچھ حصہ نہیں، اور اس سے یقیناً ایک تنازعہ پیدا ہو جاتا ہے جس پر زربابل قابو پا لیتا ہے۔ لیکن یہ بہت عجیب ہے کیونکہ انبیاء نے رویا دیکھی تھی کہ اسرائیل کے قبیلے دیگر قوموں کے ساتھ جمع ہوں گے، اور آخر میں جب بادشاہت آئے گی تو سب اسرائیل کے خدا کی عبادت میں شامل ہوں گے۔ لہٰذا کہا جائے تو یہ کم از کم عروج کے بعد زوال کا لمحہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم تقریباً 70 سال آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا تعارف عزرا سے ہوتا ہے۔ وہ بابل میں اسرائیلی اسیروں میں ایک رہنما ہے اور وہ توریت کا عالم اور استاد ہے، اور اس طرح اس کو فارس کے بادشاہ اخشویریس کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی ایک اور کھیپ کو یروشلم لے جائے، اور عزرا لوگوں میں روحانی اور سماجی تجدید لانا چاہتا ہے۔ ہماری امیدیں بلند ہیں، اور ایک بار پھر ہم تاریخ میں ایک اور عروج کے بعد زوال کے لمحے پر آتے ہیں۔ عزرا نے سنا کہ بہت سے جلا وطن اسرائیلی جو واپس آئے تھے، انہوں نے ان سے شادیاں کی ہیں جو جلا وطن نہیں ہوئے تھے، جو کہ یروشلم کے گرد و نواح میں رہ رہے تھے۔ ان میں سے بعض غیر یہودی تھے، اور یقیناً کچھ یہودی بھی تھے۔
پھر عزرا توریت کے احکام پڑھ کر سناتا ہے کہ اسرائیل کو پاک ہونا اور قدیم کنانیوں سے الگ ہونا چاہیے، اور تب وہ کہتا ہے کہ یروشلم کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ کنانیوں جیسے ہیں، وہ جلا وطنوں کو خراب کر دیں گے۔ لہٰذا عزرا توبہ کی دعا کرتا ہے، اور یہ دل کو بہت زیادہ چھونے والی ہے۔ لیکن پھر وہ تمام رہنماؤں کو اکٹھا کر کے طلاق کا فرمان جاری کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ تمام غیر قوم عورتوں کو طلاق دی جائے اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ بھیج دیے جائیں، اور پھر فرمان پر صرف جزوی طور پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ہمیں ان چند مردوں کی فہرست دی جاتی ہے جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی۔ کہانی بہت سی وجوہات کی بنا پر بہت مختلف ہے۔ سب سے پہلے خدا نے عزرا کو ان میں سے کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یروشلم کے قائدین نے عزرا سے یہ فرمان جاری کروایا تھا۔ دوم، اس کے ہم عصر نبی ملاکی نے کہا تھا کہ جلا وطنوں کو پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ خدا طلاق سے بیزار ہے، اور اس طرح فرمان کے ملے جلے نتائج اس عجیب سے مخالف ماحول کے نمونے پر پورے اترتے ہیں جو ہمیں نہمیہ کے اگلے حصے میں لے جاتا ہے۔ وہ اسرائیلی شخص ہے جو فارسی حکومت میں سرکاری عہدے پر فائز ہے، اور جب وہ یروشلم کی فصیلوں کی تباہ حالی کے متعلق سنتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، اور پھر شاہ فارس اخسویریس سے دیواروں کی تعمیر نو کے لیے جانے کی اجازت حاصل کرتا ہے۔ بادشاہ اسے مسلح محافظ اور وسائل بھی دیتا ہے، لہٰذا یروشلم میں پہنچنے کے بعد وہ تعمیراتی منصوبے کا آغاز کرتا ہے، اور اس کو بھی ان لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے جو پہلے سے یروشلم میں رہ رہے تھے۔ ایک بار پھر ہمیں کہانی میں تناؤ کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک ہم عصر نبی زکریا نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہی کا نیا یروشلم شہر فصیلوں کے بغیر ہوگا، خدا کی حضوری اسے گھیر لے گی اور تمام قوموں کے لوگ آ کر عہد کے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ لیکن نہمیہ مخالف رویا کے ساتھ کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ یروشلم کے گرد و نواح کے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ ان کا یروشلم میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یقیناً یہ انہیں دشمنی پر اکساتا ہے، اور اس طرح جبکہ نہمیہ شہر کے لیے دیانتداری اور ہمت کے ساتھ اپنے خواب کو پورا کرتا ہے، انہیں شہر کی تعمیر کے وقت اپنی حفاظت کے لیے مسلح محافظوں کو رکھنا پڑتا ہے۔ ہم حیران ہیں کہ کیا اس سارے تنازع سے مختلف طریقے سے نمٹا جا سکتا تھا، اور یہ کتاب کے اختتام میں دو تحریکوں کا سبب بنتا ہے، پہلے مثبت اور پھر منفی۔ عزرا اور نہمیہ لوگوں میں روحانی تجدید لانے کے لیے قوتوں کو جمع کرتے ہیں۔ وہ تمام جلا وطنوں کو ایک میلے کی تقریب میں جمع کرتے ہیں۔ وہ 7 دن تک لوگوں کو شریعت پڑھ کر سناتے اور سکھاتے ہیں، اور پھر وہ خروج میں اور بیابانی سفر میں خدا کی وفاداری کو یاد کرنے کے لیے قدیم خیموں کی عید مناتے ہیں۔ پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیا بنانے اور توریت کے سب حکموں پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور انہوں نے ہیکل اور یروشلم کی دیواروں کی تعمیر کو ایک بڑی تقریب کے ساتھ ختم کیا۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک اہم موڑ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کتاب ایک مایوسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ نہمیہ شہر کا گشت لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے تھے۔ زربابل کا کام نامکمل ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ہیکل کو نظر انداز کیا گیا ہے اور وہ نااہل لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ عزرا کے کام سے سمجھوتا کیا جا رہا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی توریت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ لوگ سبت کے دن کام کر رہے ہیں، اور فصیلوں پر کیا گیا اس کا اپنا کام بھی اس چیز میں شامل ہے۔ لوگ یروشلم کی دیواروں کے ساتھ بازار لگا رہے ہیں اور سبت کے دن کام کر رہے ہیں۔ پس نہمیہ ایک ہنگامہ برپا کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو مارتا ہے، وہ ان کے بال کھینچتا ہے، اور وہ چیخ رہا ہے، شریعت کے حکموں کو مانو۔ اس کے آخری الفاظ ایک دعا ہیں، خدا اسے یاد رکھے گا، کم از کم اس نے کوشش تو کی۔ اور پھر کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے یہ بہت عجیب ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مخالف لمحات کتاب کے ڈیزائن میں جان بوجھ کر بنے گئے ہیں، اور یوں یہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ آخر یہ کتاب بائبل کی کہانی کے اندر کیا حصہ ڈال رہی ہے؟ بہت اچھا، یاد کریں کہ کتاب مسیح، ہیکل، خدا کی بادشاہی کے نبوتی وعدوں کے متعلق ہماری امیدیں بڑھانے کے ساتھ شروع ہوئی تھی، اور پھر ان میں سے ایک بھی نہ ہوا۔ لہٰذا اگرچہ اسرائیلی اب واپس اپنے ملک میں آ چکے ہیں، ان کی روحانی حالت جلا وطنی سے پہلے کی نسبت غیر تبدیل شدہ معلوم ہوتی ہے، اور جب عزرا اور نہمیہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں ان کی سیاسی اور سماجی اصلاحات لوگوں کے دل کے بنیادی مسائل کو حل نہیں کرتی ہیں۔ پس کتاب اسی ضرورت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس پر یرمیہ اور حزقیل نبی نے روشنی ڈالی تھی۔
خدا کے لوگوں کو اگر کبھی اپنے خدا سے محبت اور فرما برداری کا اظہار کرنا ہے تو ان کے دلوں کو مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس طرح کتاب ایک مایوسی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ آپ کو حکمت اور انبیاء کی کتابوں کو پڑھتے رہنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ معلوم کر سکیں کہ خدا اپنے عظیم عہد کے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنے والا ہے۔ لیکن اب تک کے لیے عزرا نہمیہ کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔